بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان باتوں کو آپ دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ آخر میں چلتے چلتے کہہ دوں، کلپس کو دیکھا کریں، کیونکہ یقین جانیے گا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تو زبردستی وقت نکال کر بیٹھتا ہوں۔ اگر آپ لوگ دیکھیں گے نہیں تو میں ایک دن اکتا جاؤں گا اور میں یہ آپ کو پیش کرنا بند کر دوں گا۔ اگر آپ دیکھیں گے تبھی میں بنا پاؤں گا، اگر آپ دیکھیں گے نہیں تو میں بناؤں گا نہیں، کیونکہ میں زبردستی اپنا وقت نکالتا ہوں۔ میرے پاس بالکل بھی وقت نام کی چیز نہیں ہے، میں مصروف ہوں۔ میرا 24 گھنٹے درود شریف چلتا رہتا ہے اللہ کے فضل سے، اور مجھے اس سے فرصت نہیں ہے۔ اور یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بس پتہ نہیں کس جذبے سے کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کرنے لگیں۔ اگر آپ لوگ دیکھیں گے ہی نہیں تو میں نے وہ ڈالا تھا قرآن شریف کی بے حرمتی کے متعلق، کیا حشر بنایا اس کلپ کا، لوگوں نے دیکھا ہی نہیں اس کو۔ میں تو سمجھتا تھا اس کو کروڑوں لوگوں کو دیکھنا چاہیے، پورے ملک میں یہ پیغام پہنچنا چاہیے، لیکن ملک کو چھوڑ دیجئے، پیغام دنیا میں پہنچنا چھوڑ دیجئے، اس کو سبسکرائبرز نے بھی نہیں دیکھا، اور جو ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں لگی مجھے، اور اس طرح سے پھر میں اس طرح کی حساس کلپس نہیں بنا پاؤں گا اگر آپ لوگ اس طرح سے ہماری کلپس کا حشر کریں گے۔ بہرحال میں نے شکوہ تھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کے پیغام میں ایک بہت کام کی کارآمد خوبصورت بات لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ کئی بار صبح ہونے کے ساتھ لوگوں کو اپنے کاموں پر ادھر ادھر اپنی ضروریات سے نکلنا ہوتا ہے، تو جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہوں، کسی ضرورت سے جا رہے ہوں، کسی سفر میں جا رہے ہوں، تو ایک خوبصورت سنت کو ادا کر کے جائیے۔ کیا ہے وہ خوبصورت سنت؟ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، کہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے چھوٹا سا سفر بھی کیوں نہ ہو سنت ہے۔ اور انشاءاللہ میرا اپنا تجربہ ہے، آپ جب یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے سفر یا اپنی منزل کی طرف جائیں گے تو یقین جانیے کہ آپ کی ہر قدم پر نصرت ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک چیز اور عرض کرتا چلوں ساتھ ساتھ، کہ کوئی بھی آپ کا عمل ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، درود شریف ہو، استغفار ہو، کچھ بھی ہو، اس میں تھوڑی دیر ذرا ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور ذرا دعا بھی کیا کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں 3 سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے یہ اس مسئلے میں، اور ہاتھ اٹھا کر ڈھنگ سے مانگا ایک بھی دن نہیں ہے، بس دل میں لیے پھر رہے ہیں کہ اللہ یہ پورا ہو جائے، وہ روڈ پر کہہ رہا اللہ یہ پورا ہو جائے، سڑک پہ کہہ رہا اللہ یہ ہو جائے، بازار میں کہہ رہا اللہ یہ ہو جائے۔ ارے بھائی ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تھوڑی دیر اللہ کی خوشامد کریں۔ اچھا پھر خوشامد میں ایک بات سنیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے روتے رہو اور دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اچھا سوچنا ہے، اچھا سوچنا ہے، لیکن اس میں 2 چیزوں کا اضافہ اور کرو، 2 چیزوں کا اضافہ اور کرو۔ ایک تو جہاں رونا ہو وہیں دل حاضر ہو، جہاں دعا میں رونا ہونا چاہیے، رقت انگیزی کے ساتھ دعا ہونی چاہیے، وہیں دل کی حضوری بھی ہو، اور دل کی حضوری اتنی آسانی سے نہیں ملتی، لمبی مشق بھی کرنی ہوتی ہے اور خوب ذکر اذکار بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اس کا بڑا آسان فارمولہ ہم تو درود شریف کو ہی سمجھتے ہیں، کہ درود شریف کے ذریعے سے تھوڑے وقت کے بعد الحمدللہ پھر دل حضوری کی طرف چلنے لگتا ہے، اور دل وہاں رہتا ہے جہاں آپ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا سر سجدے میں ہے تو دل بھی سجدے میں ہے، آپ قیام میں کھڑے ہیں تو دل بھی قیام میں، آپ دعا میں ہیں تو دل بھی دعا میں ہے۔ اس طرح سے پھر ہونے لگتا ہے، لیکن شروع میں نہیں ہوتا، شروع میں تھوڑی سی مشق کرنی ہوتی ہے اور دعاؤں کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا دوسری بات کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ دعا میں رونا تو دیکھو ہمیشہ نہیں آتا، وہ تو الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں انسان کی۔ اگر کسی وقت میں رونا نہیں آ رہا ہے تو دل کو حاضر رکھیں، رونا آ رہا ہے تب بھی دل کو حاضر رکھیں، اور دوسرا کام کیا کریں؟ حرام سے بچیں، حلال کو اختیار کریں۔ یہ تو بالکل یہ سمجھ لیجئے بنیادی شرط ہے دعا کی قبول ہونے کی۔ اور حلال صرف کھانے میں نہیں، اعمال میں بھی حلال، حرام سے اجتناب صرف کھانے میں نہیں بلکہ اعمال میں بھی۔ ہر صورت حرام سے اجتناب، حلال کا اہتمام، حلال رسموں میں جانا ہے، حرام رسموں میں نہیں جانا،
حلال تقریبات میں جانا ہے، حرام تقریبات میں بھی نہیں جانا۔ اب ہمارے یہاں کی جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر ایسی ہوتی ہیں جس میں حلال اور حرام سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس اپنی جھوٹی شہرت۔ تو کیا ایسی شادیوں میں جانا جائز بھی ہو سکتا ہے؟ کیا جائز بھی ہو سکتا ہے؟ حرام حلال اور وہ وہاں جا کر تفاخر کرنا اور یہ وہ تو چھوڑ دیجئے۔ مجھے تو یہ سوال ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں علماء کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حلال بھی ہو سکتا ہے ان مجلسوں میں جہاں شیطان کپڑے اتار کر رقص کرتا ہو؟ پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ لوگوں کے حرام اور حلال کھاتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ پہلے دعا کی قبولیت کے لائق ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ اللہ سے مایوس نہیں کر رہا ہوں، اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن جہاں ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں وہیں حلال کی کوشش کریں، حرام سے بچنے کی طرف چلیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس پیغام نسیم صبح کو قبول فرمائے، اور اس میں جو پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کو سمجھنا بھی نصیب فرمائے، اس سے ہمیں فیضیاب بھی فرمائے۔ ان باتوں کو آپ دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ آخر میں چلتے چلتے کہہ دوں، کلپس کو دیکھا کریں، کیونکہ یقین جانیے گا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تو زبردستی وقت نکال کر بیٹھتا ہوں۔ اگر آپ لوگ دیکھیں گے نہیں تو میں ایک دن اکتا جاؤں گا اور میں یہ آپ کو پیش کرنا بند کر دوں گا۔ اگر آپ دیکھیں گے تب ہی میں بنا پاؤں گا، اگر آپ دیکھیں گے نہیں تو میں بناؤں گا نہیں، کیونکہ میں زبردستی اپنا وقت نکالتا ہوں۔ میرے پاس بالکل بھی وقت نام کی چیز نہیں ہے، میں مصروف ہوں، میرا 24 گھنٹے درود شریف چلتا رہتا ہے اللہ کے فضل سے، اور مجھے اس سے فرصت نہیں ہے۔ اور یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بس پتہ نہیں کس جذبے سے کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کرنے لگیں۔ اگر آپ لوگ دیکھیں گے ہی نہیں تو میں نے وہ ڈالا تھا قرآن شریف کی بے حرمتی کے متعلق، کیا حشر بنایا اس کلپ کا، لوگوں نے دیکھا ہی نہیں اس کو۔ میں تو سمجھتا تھا اس کو کروڑوں لوگوں کو دیکھنا چاہیے، پورے ملک میں یہ پیغام پہنچنا چاہیے، لیکن ملک کو چھوڑ دیجئے، پیغام دنیا میں پہنچنا چھوڑ دیجئے، اس کو سبسکرائبرز نے بھی نہیں دیکھا، اور جو ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں لگی مجھے، اور اس طرح سے پھر میں اس طرح کی حساس کلپس نہیں بنا پاؤں گا اگر آپ لوگ اس طرح سے ہماری کلپس کا حشر کریں گے۔ بہرحال میں نے شکوہ تھا جو آپ سے عرض کرنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔